الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا رحمان کے بندے، ٹھیک ہے، کہ وہ کون ہے جو رحمان کے بندے ہیں، جو رات گزارتے ہیں سجدوں میں، قیام میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس کا بھی میں نے بتایا تھا پورا، کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اور بے شک جہنم جو ہے وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی یا قیام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جہنم بری جگہ ہے ٹھہرنے کی یا لوٹنے کی، تو سوچو جو اللہ کے نزدیک اگر بری ہے تو وہ کس قدر بری ہوگی پھر، کہ اللہ جس کو قرآن میں برا بول رہا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے سب سے بہترین وہی ہے، جنت یعنی۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہیں وہ بیجا خرچ کرتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا درمیان ان دونوں کے معتدل۔ یہ رحمان کے بندوں کی بات چل رہی ہے، مسلسل قیام کرنے والے، توبہ کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نمازیں قائم کرنے والے۔ آگے کیا کہ جو خرچ کرتے ہیں نہ تو ایسا خرچ کرتے ہیں کہ فضول خرچی، اور نہ اتنا روک لیتے ہیں کہ جو بالکل ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں۔ روزانہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے رزق میں اضافہ کر، اور جو اس کو روکے اس کا مال تباہ کر دے۔ اور اسی طریقے سے فضول خرچی کیا ہے کہ ضرورت جس چیز کی ہے اس سے بڑھ کر کرنا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو ایک شوز، ایک جوڑی جوتے چاہیے، ایک مثال ہے کہ پہننے ہیں اس کو ایک جوڑی جوتے شادی کے لیے چاہیے، لے لیے اس نے، ٹھیک ہے، وہ بولے نہیں میں ایک براؤن کلر کے لوں گا، ایک بلیک کلر کے لوں گا، ایک فلاں کلر کے لوں گا، ایک فلاں کلر کے لوں گا، ایک اس طریقے کے لوں گا، ایک لیز والے لوں گا، ایک وداؤٹ لیز والے لوں گا، 3-4 طرح کے شوز لے کے رکھے ہوئے، فضول خرچی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان جگہ پیسہ خرچ کرنا کہ شادی بیاہوں میں پٹاخے، آتش بازی، مہندیاں کرنا، رت جگہ کرنا، مائیوں کرنا، یہ سب ہندوانہ رسم ہے۔ صرف اسلام میں شادی کا اور ولیمے کا وہ ہے، شادی بھی اس طرح کی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے سسٹم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی کرنا یہ منع ہے، اور بالکل ہاتھ روک لینا یہ بھی منع ہے۔ معتدل راہ، یہ درمیانی راستہ ہونا چاہیے کہ آدمی صدقہ خیرات بھی کرے، اور پتہ ہے صحیح بخاری کی کیا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے صدقہ کرو کہ اس کے بعد خود محتاج نہ ہو جاؤ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ کر دیا پھر خود محتاج ہو گئے، اب خود دوسروں سے مانگ رہے ہو، نہیں، وہ صدقہ بہتر ہے کہ آدمی صدقہ کرنے کے بعد اس کے پاس بھی اتنا بچا ہوا ہے کہ وہ اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کر سکے۔ یہ ساری رحمان کے بندوں کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی آگے چلتی رہیں گی، یہ کہ سنتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے کون کون ہیں، اللہ جو فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ رحمان کے بندوں کی باتیں چل رہی ہیں، ساری ذہن میں رکھنا کہ ان میں وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا، ان میں سے کوئی بھی بات اگر بندے سے ہٹ جائے گی تو وہ رحمان کے بندے سے نکل جائے گا، ذہن میں رکھنا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا،
اگر وہ شرک کرتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، یا بالکل اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا پیسہ. اللہ کے بندوں میں تو رہے گا، وہ بندہ تو اللہ کا ہی رہے گا. ایک کافر بھی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی سے تھوڑی خارج ہوگا، اس کا مالک بھی اللہ ہے. لیکن جو رحمان کے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ نے جن کو ایمان والے مومن ان میں شامل کیا ہے، پھر اس میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں پہ عمل ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اور نہیں وہ قتل کرتے اس جان کو جس کو مارنا حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ وہ قتل نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں جب یہ نازل ہوئی تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ سوچ کر قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی، جبکہ اس کو بھی رزق اللہ دیتا ہے. یعنی فیملی پلاننگ جو لوگ کرتے ہیں نا، بچے 2 ہی اچھے یا 3 ہی اچھے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں کہ مہنگائی اتنی ہے، کیسے پالیں گے، کیسے گزارا ہوگا، کیسے فیسیں دیں گے، کیسے ہوگا سب کچھ. یہ اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آیت سناتا ہوں، پھر اس حدیث کا اگلا حصہ سناتا ہوں. اچھا، مگر حق کے ساتھ قتل، یعنی حق کے ساتھ کیا ہے؟ جہاد میں یا جنگ میں کسی کافر کو قتل کرنا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے. یا قصاص میں، پتہ ہے نا قصاص کا، میں پڑھا چکا ہوں کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اب قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، جیسے قتل کیا ویسے ہی قتل کیا جائے گا. یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں وہ کرتے بدکاری. پھر اس حدیث میں کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ بتایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اپنی اولاد کو قتل کرنا. پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور جو کوئی کرے گا یہ کام، اس کو ملے گی وہی سزا گناہ اس کا، کہ جو بھی اس گناہ میں شریک ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو وہ جگہ، وہ سزا ملے گی. اچھا، اس میں دیکھو، اس گناہ کے لیے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا نا، وہ اسامہ ہے. حمزہ زبر آ، سا الف سا، میم الف ما، اسامہ. اور جو حدیث کی کتاب ہے، بلکہ حدیث کی نہیں، یہ تفسیر طبری کے نام سے ایک تفسیر ہے، اچھی ہے، صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث لائے ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اسامہ جو ہے نا، یہ جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے، کہ جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو ان گناہوں میں ملوث ہوگا وہ اس ٹھکانے میں، جہنم کے اس ٹھکانے میں جائے گا، اسامہ میں. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسامہ ان گناہوں کا بدلہ ہے، ان کی سزا ہے جو جہنم میں دی جائے گی. بہرحال مفسرین الگ الگ تفسیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کبیرہ ترین گناہ ہے، یہ اللہ کے رحمان والے بندوں میں نہیں ہونے چاہیے. ذہن میں رکھنا ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ قیام، سجدہ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، نماز پڑھنے والے. ٹھیک ہے. پھر خرچ کرنے والے، فضول خرچی سے رکنے والے، پھر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانے والے، کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرنے والے، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی اولادوں کی پرورش کرنے والے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بدکاریوں سے بچنے والے ہیں. یہ سارے رحمان کے بندے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اب اللہ فرما رہے ہیں دگنا کیا جائے گا اسی کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر. جو بھی ان گناہوں میں شامل ہوگا اس کے لیے دگنا عذاب ہے، اور وہ ذلیل ہو کر اس میں رہے گا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے فرمایا، میرا خیال ہے غالباً وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ ان سے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. سب سے آخری بندہ جو ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ اس کو یاد کرائیں گے. فرشتے اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا رہے ہوں گے اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ رہا ہوگا اپنے نامہ اعمال میں اور ڈر رہا ہوگا بڑے گناہوں سے. بڑے گناہ نہیں دکھائے جائیں گے اس کو، پہلے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور وہ بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا اور وہ چھوٹے گناہ دیکھ کر اقرار کرنا شروع کر دے گا خوف سے کہ ہاں یا اللہ یہ تو میں نے کیا تھا، ہاں یا اللہ یہ تو مجھ سے ہو گیا تھا گناہ، ہاں یا اللہ یہ بھی ہو گیا تھا، ہاں یا اللہ یہ بھی ہو گیا تھا. پھر وہ اتنا خوف میں آ جائے گا اپنے چھوٹے، وہ سوچے گا کہ یار اس میں تو میرے بڑے گناہ ہی نہیں ہے، کیا پتا ہو کوئی بہت بڑا عذاب ہو اس کا، اور پھر وہ خود ہی بول دے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے خود کہہ دے گا کہ یا اللہ میں نے تو اس کے علاوہ بھی بہت بڑے گناہ کیے تھے، وہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے نظر نہیں آ رہے. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو بتا رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہنسے کہ ہم نے ان کی داڑھیں دیکھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہنسی کس بات پر، یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے محبت کتنی تھی کہ اللہ کی وہ یہ رحمت دیکھ کر، اللہ کی وہ یہ محبت دیکھ کر کہ اللہ اپنے گنہگار بندے کو صرف چھوٹے گناہ دکھا رہا ہے، بڑے گناہ دکھا ہی نہیں رہا، اور وہ بندہ خود اقرار کرنے لگا یا اللہ میں نے بڑے بھی تو کیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھی ہم نے، اس قدر وہ مسکرا رہے تھے. یہ ہے اللہ کی ذات. یہ میں آیت کیوں بتا رہا ہوں، یہ حدیث کیوں بتائی، میں اگلی آیت کی طرف آ رہا ہوں تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی حدیث میں نے کیوں سنائی. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اب اللہ فرما رہے ہیں مگر جس نے توبہ کر لی. دیکھو یاد رکھو قرآن کا اصول، جہاں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا ذکر کیا ہے فوراً ہی اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا، استغفار کا، اپنی غفور الرحیم، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کیا ہے. کہ پھر جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے عمل کیے نیک، تو یہ لوگ ہیں بدلہ دے گا اللہ ان کو برائیوں کو اچھائیوں سے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم نے جو گناہ کیے ہیں جب ہم کافر تھے یا مشرک تھے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، شرابیں پی ہیں، بدکاریاں کری ہیں، چوریاں کری ہیں، کچھ بھی کیا ہے، سود کا کام کیا ہے یا لوگوں کو دھوکے دیے، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہ صرف بخشے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہی مانگا کرو ہمیشہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اسی لیے دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں میں. یہ ایمان کی شان ہے، دین اسلام کی شان ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایک صحابی نے اور پوچھا کہ یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں تو جو میں نے پہلے نیکیاں کری ہیں، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے صدقہ خیرات کیا ہے، کنواں کھدوایا ہے، راستے بنائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی سے فرمایا وہ تیری نیکیاں برقرار رہیں گی، ان کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں جاری رہے گا. دیکھو کتنا فائدہ ہے کہ گناہوں کو مٹا دے گا اللہ اور نیکیاں برقرار رکھے گا. کس قدر عالی شان، کس قدر زبردست یہ دین ہے. اور ہم اسی دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ سال میں ڈاگ بریڈ کس مہینے میں ہوتی ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ فش کی بریڈنگ کس مہینے میں ہوتی ہے، کون سی فش کب کس مہینے میں کھانی چاہیے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا
کہ قرآن میں کون سی صورت کہاں پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کون سی حدیث کس کتاب میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بتایا ہے. تو کیا سوچو اللہ تعالیٰ کا اتنا وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے قیامت والے دن؟ اللہ کا اتنا احسان ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا یہ حق نہیں ہے پوچھنا کہ تم نے میرے دین کی کتنی تعلیم حاصل کری؟ اتنی تو آدمی کر لے کہ اپنی زندگی دین اسلام کے حساب سے گزار لے. اتنی تعلیم تو ہر ایک پر حاصل کرنا فرض ہے دین کی. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اسی کا حصہ اس میں ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اب اللہ فرما رہا ہے جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بلا شبہ وہ شخص تو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. ابھی ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے نیک عمل کرے. پوری بات اللہ نے تفصیلاً بتا دی. اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ کو بڑا غفور رحیم پائے گا. پوری بات اللہ نے بتا دی. اللہ تعالیٰ پھر وہی آیت دوبارہ لے کر آ رہے ہیں کہ اور جو توبہ کر لے. سوچو 2 دفعہ اللہ نے ایک ہی بات کیوں کہی کہ دوبارہ اللہ نے بات کہی اور جو توبہ کر لے. دیکھو اوپر والی آیت میں ہے الا من تاب، مگر جو کوئی توبہ کر لے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ومن. ٹھیک ہے، ومن تابا کہ اور جو توبہ کر لے. اس میں بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی ہے کہ جو توبہ کر لیں، جو توبہ کر لیں. مفسرین اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اوپر والی آیت جو ہے ان کے لیے ہے جو مشرک یا کفر سے دین اسلام میں آئے، اور نیچے والی آیت ان کے لیے ہے جو مسلمان ہی ہے لیکن انہوں نے گناہ کر لی ہے. یہ مفسرین تھوڑا سا فرق کرتے ہیں اس میں. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا توبہ والی آیتوں کو 2 دفعہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ توبہ استغفار کو کس قدر پسند کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت والے دن جس کے نغمہ اعمال میں توبہ استغفار زیادہ ہو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے. جتنی دفعہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا اللہ اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں ڈالتا چلا جاتا ہے. گناہ قرآن میں اس میں ہے نا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. 2 دفعہ ایک ہی بات فرمائی ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک دفعہ اللہ کا فرمانا کافی تھا کیونکہ وہ رب ہے، کائنات کا رب بتا رہا ہے، کافی تھا. پھر اللہ نے فرمایا فان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ ہے ہی آسانی، کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے اس کے ساتھ آسانی لازمی آتی ہے. اسی طریقے سے جو گناہوں میں پڑ گئے یا گناہ کس سے نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں. اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں کہ اللہ کو اتنی پسند ہے توبہ کہ ایک شخص کا اونٹ سامان سے لدا ہوا پانی کھانے پینے سے اور صحرا میں کھو جائے اور وہ شخص وہیں لیٹ جائے کہ اب تو میری موت پکی ہے، میرا اونٹ کھو گیا، اور جیسی اس کی آنکھ کھلے اونٹ اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا تو کس قدر وہ خوش ہوگا اپنا اونٹ دیکھ کے. اللہ کو توبہ کرنے والا شخص اس سے بھی زیادہ جو ہے پسند ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جو شخص توبہ کرتا ہے. توبہ استغفار کرو بیٹا، سجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے رو رو کے معافی مانگو کہ یہ گناہ، اقرار کرو. اللہ کو اقرار پسند ہے. بولو ہاں یہ گناہ ہوئے ہیں، ہاں مجھ سے یہ نمازیں چھوٹی، ہاں مجھ سے یہ روزہ چھوٹا، ہاں میں نے یہ جھوٹ بولا، ہاں میں نے یہ گالی دی، یا اللہ ہاں میں نے ہی کیا اور میں قصوروار ہوں، لیکن میں آپ سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اللہ معاف کرنے والا ہے. جو جتنا توبہ کرے گا اللہ کو اتنا ہی غفور رحیم پائے گا. میں تمہیں کتنی مثالیں اس کی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے غفور رحیم ہونے کی، کہ کیا کیا آدمیوں نے، لوگوں نے، عورتوں نے گناہ کیے لیکن جب انہوں نے توبائیں کریں تو اللہ نے ایسی ایسی توبائیں قبول کریں کہ صحابہ کرام تک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرا دیا کہ ایک لفظ نہیں کہنا. اس عورت کی دعا توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ پورے 70 بدترین گناہگار ترین لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. یہ سارے واقعات میں سنا چکا ہوں. تو توبہ اور استغفار، بس یہ رحمان کے بندے چل رہے ہیں. دیکھو توبہ استغفار کرنے والے رحمان کے بندے، رحمان کے بندے. اب جو یہ کھلی اجازت ہے سب کو کہ جو سن رہا ہے، جو چاہتا ہے شامل ہونا رحمان کے بندوں میں، اس کے لیے راستے آسان ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
ان رحمان کے بندوں کو شامل کرے اللہ نے جن سب کا ذکر یہاں قرآن پاک میں کیا ہے. ہمارے والدین، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ان رحمان کے بندوں میں شامل کرے، اور قیامت والے دن دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی ہمارا حساب کتاب انہی رحمان کے بندوں کے ساتھ اللہ کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر بہترین طریقے سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرمائے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں، اور خاص کر جو لوگ بیمار ہیں ہمارے گروپ میں، ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں اللہ شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. ہماری موت بھی اس حالت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.